باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حکیم عرفان اللہ مرزا اسلامی دعاخانہ اسرائیل امجید کا سلام عرض ہو۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پچھلے چند اسباق میں ہم نے آپ کی خدمت میں وہ ادویات جو کہ عام طور پر ہمارے گھر کے باورچی خانے کے استعمال کی ہیں، ان کے طبی فوائد سے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج سے ہم اسباق کا نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جو کہ امراض عامہ یا آج کل اس وقت ہمارے معاشرے میں بالعموم امراض پائے جاتے ہیں، ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں اس وقت جو سب سے پہلی چیز ہمارے ملک میں بالخصوص اور ساری دنیا میں بالعموم دیکھنے میں آ رہی ہے، وہ ہیں امراض جلد۔ جلد کو ہم طبی زبان میں بدن کا لباس کہتے ہیں۔ جس طرح ہم کپڑے پہنتے ہیں اور ان کپڑوں کو 2 یا 3 دن کے بعد ہمیں صاف کرنے کی، دھونے کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی طرح جلد ہمارے جسم کا لباس ہے۔ اور کوئی بھی لباس جب آدمی استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے استعمال پر منحصر ہے کہ وہ اس کو کتنی اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے اور کتنے عرصے کے بعد اس کی صفائی کرتا ہے۔ اسی طرح جلد جو ہے ہمارے بدن میں ایک لباس کا کام کرتی ہے، اور اگر جلد کے اوپر کوئی بھی ایسا تغیر رونما ہو جو کہ عمومیت سے ہٹ کر ہو، وہ اس کا مرض ہے۔ اس میں عام طور پر جو چیزیں ہم لوگ مس کرتے ہیں یا جن کے بارے میں ہمارا تاثر غلط ہے، وہ یہ ہے کہ جلد ہمارے بدن کا ایک حصہ ہے، اس سے علاوہ نہیں ہے۔ اس لیے جتنے بھی جلدی امراض ہوں گے، جلد کے اوپر جتنے بھی تغیرات ہوں گے، وہ بہرحال آپ کے بدن کے اندر کے مواد کی غیر طبیعی معاملات کا نتیجہ ہوں گے۔ جسم کے اوپر کسی جگہ کے اوپر بھی کوئی ایک چھوٹا سا پھوڑا، کوئی پھنسی یا کوئی ریش یا کوئی الرجی ہوتی ہے، وہ بغیر وجہ کے نہیں ہو سکتی، اور اس کی وجہ اس کے بدن کے اندر ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جو عام طور پر ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں فیس کر رہے ہیں، وہ ہے ان کے چہرے کے کیل، بھاسے، چھائیاں اور چھوٹے چھوٹے پھوڑے اور پھنسیاں۔ یہ مرض لڑکوں میں بھی ہے اور غیر شادی شدہ لڑکیوں میں بھی ہے۔ یہ مرض عام طور پہ اس کو بھی جلدی مرض سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ اگر جلدی مرض ہو تو جیسا کہ ہمارا اپنا معمول مطلب ہے، ہمارے پاس اکثریت بچیوں کی آتی ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں جی کہ ہم اسپیشلسٹ کے پاس گئے، اس نے ہمیں یہ صابن استعمال کرنے کو دیا، یہ کریم استعمال کرنے کو دی، ہم نے اس کو استعمال کیا، اس سے ہمارے داغ دھبے وغیرہ عارضی طور پر تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب ہم اس چیز کو چھوڑتے ہیں تو وہ پھر پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ یہ جو چیز ہے، جلد کے اوپر بیماری تو ہے، اور اس کے لیے اس کو بیرونی استعمال کی ٹیوب کریم فائدہ کرتی ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ کے خون کے اندر جو غیر طبیعی تبدیلی آ چکی ہے، جب تک ہم اس کو دور نہیں کریں گے، اس وقت تک اس سے آپ کو کلی نجات حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ٹیوبز اور کریم ہیں ان کی یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان کا فائدہ ہے، لیکن وہ مکمل علاج نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ مکمل علاج ہوتے تو اس کے نتیجے میں، استعمال کے نتیجے میں آپ کو اس کے بعد اس کی کوئی ضرورت پیش نہ آتی۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس معاملے کو اس طریقے سے دیکھا جائے کہ یہ جلد کا مرض نہیں ہے، یہ بلکہ خون کا مرض ہے۔ اور خون وہ چیز ہے جو کہ آپ کے سارے بدن میں دورہ کرتا ہے، اور سارے بدن کے تمام خلیات کو ہر جگہ کے اوپر یہ آکسیجن اور دیگر ضروری نائٹروجنی اجزاء غذا کے طور پر فراہم کرتا ہے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے
کہ ہم اس خون کی ماہیت کے بارے میں سمجھیں، اور اگر اس میں کوئی تبدیلی آ چکی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم کسی مرض کے سبب تک نہیں پہنچیں گے تو اس وقت تک ہم اس کا علاج نہیں سمجھ سکتے۔ اس ضمن میں ہم ایلوپیتھی تحقیق سے، ریسرچ سے انکار نہیں کر سکتے۔ بہرحال ان کے وسائل بھی ہیں، تعلیم بھی ہے، اور ان کے پاس نالج بھی ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے پاس اپنا سائنٹیفک نالج ہے جو طب قدیم، جدید اور اسلامی کا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہماری فلسفی یہ ہے، اور یہ بالعموم اس نتیجے سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ دو ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کے جلد کے اوپر اس قسم کی کوئی بھی چیز نمودار ہوگی، بالخصوص چہرے کے اوپر، تو اس کا ہمارے طباء متقدمین کے نظر میں یہ ہے کہ آپ کے خون کے اندر ایسیڈیٹی، ترشی یا تیزابیت بڑھ چکی ہے، کیونکہ تیزابیت ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس جگہ پہ ظاہر ہوتی ہے جہاں کہ آپ کے بدن کے خلیات ذرا نازک اور کمزور ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ کے بدن کے چہرے کے خلیات ہیں، ان کی کمپوزیشن کچھ اور ہے، ٹانگوں کی اور کمر کی اور پیٹ کی، ان کے فرق ہیں۔ اسی طرح یہ خلیات جو ہے، جب خون دورہ کرتا ہوا ان کے پاس پہنچتا ہے تو وہ ان کو وہ ترشیلے مادے ٹرانسفر کرتا ہے، اور وہ ترشیلے مادے باہر نکلتے ہیں۔ بنیادی طور پہ کیل، مہاسے یا تھوڑے پھنسیاں آپ کا مرض نہیں ہے، وہ تو قوت مدبرہ بدن کی ایک جس کو کیا کہتے ہیں نا، فطری ایک ریئیکشن ہے کہ وہ جو خون کے ترشیلے مادے ہیں وہ ان کو جہاں سے اس کو موقع ملتا ہے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ہم جو حکماں ہیں، یا کوئی پھوڑا وغیرہ یا پھنسی وغیرہ نکلتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے اوپر کوئی ایسا لیپ کرو، ایسی مرم کرو، یا ایسی کوئی پٹی کرو جس کے نتیجے میں یہاں سے مواد پک کے خارج ہو جائیں اور آپ کا خون وہاں سے صاف ہو جائے، اور جب نئی سکین آئے تو وہ صاف ہو۔ اور یہی اصول آپ کے چہرے کے کیل، ماسے اور چھائیوں کا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا عمل دیکھنے والا ہے وہ ہے ہمارے آج کل کی یوتھ کی غذا۔ جو ہم غذا کھاتے ہیں، سارے ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری ایسی ہے تو جس کا صحت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے، جس میں آپ کی فاسٹ فوڈ ہے، جنک فوڈ ہے، اور جتنے یہ سافٹ ڈرنکس ہیں، یہ سارے بنیادی طور پہ بدن کے اندر جا کے ترشیلے تیزابی مادوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں آپ کا خون جب دورہ کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچتا ہے، اس کے اندر جب ایک لیول سے زیادہ وہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ پھر ان کو کسی نہ کسی جگہ سے اس نے نکالنا ہوتا ہے۔ تو اصل علاج یہ ہے کہ ہم اپنی غذا کے معمولات کو درست کریں۔ دوسرے نمبر پہ اس میں جو چیز ہے وہ ہے آپ کا سونے اور جاگنے کے معمولات۔ آپ کو جسم کے اندر ایک مخصوص مقدار میں آکسیجن کی ضرورت ہے، تازہ ہوا کی ضرورت ہے، پھر آپ کے بدن کو ایک ورزش کی ضرورت ہے، اور اس کے کمی بیشی سے آپ کے یہ سارے معاملات ہیں یہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک چیز کی خرابی سے دوسری پیدا ہوتی ہے، دوسری کے نتیجے میں تیسرا مسئلہ بنتا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کسی بیماری کا شکار ہوں تو پہلے اس کے اسباب کو سمجھیں، اس کے بعد ان اسباب کو دور کریں، پھر اس کے بعد علاج کا معاملات ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی بچے بچیاں جو اس قسم کی چیز کا شکار ہے، ان کو سب سے پہلے اپنی غذا کے معمولات کی درستگی کی ضرورت ہے۔ اس میں آپ کے لیے جو بہترین چیزیں ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ گھر کا پکا ہوا کھانا کھائیں۔ اس میں کسی تمیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی خاص تردد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ گھر کے جو مسالے ہیں، گھر کا جو تیل ہے، یا جو آپ اس کے ذریعے اناج وغیرہ استعمال کرتے ہیں، وہ ایک سٹینڈرڈ کے ہوتے ہیں۔ جبکہ بازار میں جب آپ جائیں گے آپ کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ کون سا تیل استعمال ہو رہا ہے، کتنی دفعہ وہ استعمال ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو مسالہ جات ہوتے ہیں وہ ناقص ہوتے ہیں، غیر معیاری ہوتے ہیں، پھر جو ان کی پکائی کا طریقہ ہے وہ بھی اس کو جلا دیتے ہیں۔ اور دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بازار میں جب جاتے ہیں تو ہم غذا نہیں کھا رہے ہوتے، ہم مسالے کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہی حال آپ کی پیپسی کا ہے، ٹیم کا ہے، اور اس طرح کے سافٹ ڈرنکس کا ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑیں،
تازہ سبزیاں کھائیں، تازہ پھل لیں، موسم کا تمام پھل کھائیں، موسم کی تمام سبزیاں کھائیں۔ سبزی کے معاملے میں یہ بات ہے کہ آپ سبزی کو ابال کے کھائیں اور اس کا پانی اس کے اندر رکھیں، اس کو روسٹ شکل میں نہ لیں۔ اور سب سے اہم چیز ہے کہ آپ جتنی بھی چیزیں کھائیں وہ شوربہ دار ہوں۔ اور جو اس وقت جو جدید تحقیق کے مطابق دیسی گھی جو ہے وہ صحت کے لیے بالکل بھی مضر نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی مفید آپ کے لیے ہے۔ دیسی گھی اور شکر، دودھ، دہی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے بدن کے اندر سالے خون پیدا کریں گی، اور اگر آپ کے خون کے اندر ترشیلے مواد جمع ہو چکے ہیں تو ان کو وہ زائل بھی کر دیں گی، ختم بھی کر دیں گی۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت سورج چمک رہا ہے، لیکن یہ ایک لمبا عمل ہے۔ جب آپ کے خون کے اندر انہوں نے جانا ہے تو انہوں نے براہ راست عمل نہیں کرنا ہے، یہ آپ کے جزوے بدن بنے گی، غذا ہضم ہوگی، اس کے نتیجے میں جو کیلوز کیموس اور پھر جو خون بنتا ہے یہ اس حساب سے ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب دوسری بات یہ آپ کی سوشل لائف ہے۔ سوشل لائف میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ آج کل موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ وغیرہ کے اوپر دن رات لگے ہوتے ہیں، روشنی کم زیادہ کا بھی دھیان نہیں رکھتے ہیں، آکسیجن کو ایکسپوز نہیں ہوتے ہیں وہ زیادہ، یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد آپ کی ہے پیدل چلنا۔ آج کل تقریباً ہر بچے کے پاس موٹر سائیکل ہے، سائیکل بھی بہت کم ہو چکی ہے، پیدل چلنا تو بالکل محال ہے۔ گاڑیاں اور ٹرانسپورٹ کے ذرائع استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ہمارے بدن میں اس طرح آکسیجن کا فلو نہیں بنتا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو جو ترشی اور تیزابیت پیدا ہو چکی ہے اس کو تو بذریعہ غذا یا کسی حد تک دوا سے خارج کیا جائے، لیکن جو آئندہ کا معاملہ ہے، آئندہ کو آپ کے بدن کو سالے اور صاف خون ملے۔ جو ادویات ہیں اس میں بڑی سمپل سی ادویات ہیں۔ بیرونی استعمال کے لیے اگر بچیوں کے چہرے کے اوپر یہ کیل، بچے بچیوں کے چہرے کے اوپر اگر بہت زیادہ کیل ماسے اور چھائیاں ہیں تو انہیں بہت زیادہ مہنگے سوپ یا کریمز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ عام ہمارے استعمال کی جو کریم ہے ہمارے پاس بہترین وہ بالائی ہے، دودھ کی بالائی، یہ بہت مفید چیز ہے، اس کو کسی حالت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالائی لے لیں، مکھن لے لیں، یہ چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جو صابن استعمال کرنا ہے وہ آپ کو چاہیے اس میں کاربالک ہو، جو کہ عام طور پر جتنے یہ لائف بوائے کا سرخ صابن ہے، کاربالک ہے، اس میں سن لائٹ کا صابن ہے، یہ استعمال کریں۔ اگر بطور دوا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ 3-4 عام سی استعمال والی چیزیں ہیں جن کو آپ کسی بھی شکل میں اگر استعمال کر لیں گے تو اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے عناب ہے، اور اس کو آپ پیس کے اس کو آپ بہتر یہ ہے کہ اس کا جشاندہ لے لیں۔ عناب کے بعد شاطرہ ہے، پھر گل منڈی ہے، یہ 3-4 چیزیں ہیں، ان کا جشاندہ آپ کسی بھی وزن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ سفوف کے طور پر عام طور پر جو چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں وہ ہلدی ہے، سونف ہے اور ملٹھی ہے، ان کا پاؤڈر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اس سے بھی آگے بدن میں پھوڑے، پھنسیاں یا اس طرح جس طرح ہم کہتے ہیں نا زیادہ خارش پرانی ہو چکی ہے تو آپ کو کسی اچھے دواخانہ کی ایسی مصفی شربت چاہیے جس میں چرائتا نپالی ہو، افسنتین ہو، وہ چیزیں استعمال کر لیں۔ باقی اس میں ایک چیز کا ضروری خیال رکھنا ہوتا ہے وہ ہے مسل یا ملین، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ملین عمل ہو، جو پیٹ کی صفائی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے عام معروف نسخہ حب منقی کا ہے یا اس سے ملین ہے، یہ آپ کسی بھی اچھے دواخانے کی استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق امراض جلد میں آپ کو سب سے پہلے اپنی غذا کے معمولات درست کرنے ہیں، اس کے بعد اپنے بدن کے اوپر ورزش کرنی ہے بدن سے، اور چلنا ہے، تازہ ہوا اور روشنی لینی ہے اچھی۔ تو وہ چیزیں تھیں جو ہمارے معمولات زندگی کی تبدیلی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ضروری امر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بدن کو ورزش کا عادی بنائیں، تازہ ہوا اور روشنی میں زیادہ سے زیادہ ایکسپوز ہوں۔ یہ گرمیوں میں ہم لوگ بالعموم اے سی کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں جو بھی غلط ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جتنے موسم ہمارے لیے بنائے ہیں وہ سارے کے سارے انسان کے لیے بہترین ہیں۔ اگر گرمی میں حبس میں آپ کو پسینہ آ رہا ہے تو یہ بھی اس کی نظام ہے، قدرت کا، صفائی کا، فلٹریشن کا نظام ہے۔ ضروری پسینہ بھی چاہیے، ضروری گرمی بھی چاہیے، اسی طرح ضروری سردی بھی چاہیے، اور غیر مصنوعی موسم بنانے سے گریز کریں۔ کوشش کریں کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ معمول کی نارمل نیچرل زندگی میں زندہ رہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو اول تو امراض پیدا نہیں ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے آپ اس کا شکار ہو جائیں گے تو اس سے آپ بہت جلد بغیر کسی خاص دعا کے، بغیر کسی خاص معاملے کے اخراجات کیے ہوئے ہاسپٹل جائے بغیر آپ اس سے اس بیماری سے آپ صحت یاب بھی ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ ہمیں فطرتی زندگی پہ آنا پڑے گا، اور فطرتی زندگی ہی آپ کے لیے بالآخر مفید ثابت ہوگی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، صحت دے، تندرستی دے۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایسے ہی کسی مرض کے ساتھ جس کے لیے آپ کو کسی مطلب کی، کسی دواخانے کی، کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہ پیش آئے، اور آپ کا معاملہ گھر بیٹھے ہوئے حل ہو جائے۔ والسلام۔